بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درس منیت المصلی نمبر 37 کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروع میں چونکہ ہم نے ہفتہ وار ہماری کلاس تھی اور درمیان میں پھر کچھ سیاسی و ملکی حالات کے وجہ سے کچھ ہمارا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ معطل رہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم متن کتاب کو انشاءاللہ جلد ہی اس کی تکمیل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں طلباء اور جو ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 10 جنوری 2026 کو انشاءاللہ امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آپ اب جو تھوڑے سے دن باقی ہیں ان دنوں میں رات دن آپ محنت کریں تو انشاءاللہ جتنا آپ پچھلے اس لمبے طویل عرصے میں نہیں حاصل کر سکے، یاد کر سکے، ان دنوں میں آپ اس کو رات دن محنت کر کے اس کو آپ یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ تو بڑھتے ہیں متن کتاب کی طرف۔ جیسا کہ کل ہی آغاز ہو گیا تھا، امام سدید الدین کاشغری فرماتے ہیں وَأَمَّا فَرَائِدُ الصَّلَاةِ فَثَمَانٌ۔ تو آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے جی فرائض الصلاۃ، یعنی نماز کے فرائض۔ باقی کتابوں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ حضور رضی الملت کی کتاب ستون دین آپ خرید لیں، وہ علیحدہ بھی ہے، اگر علیحدہ نہ ملے تو نسیم شریعت کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا پرانا ہدیہ 300 روپے، وہ بھی آپ خرید لیں۔ تو وہ پوری ستون دین کتاب نماز پر ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک ایک چیز جو ہے وہ منیت المصلی کا گویا خلاصہ سمجھ لے۔ تو اور یہ ویڈیوز بھی سامنے رکھے اور جو کچھ آپ نے لکھا وہ بھی۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلَاةِ فَثَمَانٌ، اور جہاں تک تعلق ہے نماز کے فرائض کا تو وہ 8 ہیں۔ سِتَّةٌ عَلَى الْوِفَاقِ، 6 ان میں سے 6 میں اتفاق ہے، وَسِنَتَانِ عَلَى الْخِلَافِ، اور 2 میں اختلاف ہے۔ وہی ہے، اور یہ یعنی یہ جو فرائض ہیں، اب ہی جو ہے نا، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فرائض کی طرف۔ تو یہ یا وہ تکبیرۃ الافتتاح، سب سے پہلے تکبیرۃ الافتتاح ہے، والقیام دوسرے نمبر پر قیام ہے، والقراء اور تیسرے نمبر پر قراءت ہے، والرکوع چوتھے نمبر پر رکوع ہے، والقادۃ اس کے بعد کیا آپ کی کتاب میں؟ والسجود، اور سجدہ ہے، والقادۃ الاخیرۃ، اور قادہ اخیرہ ہے، مقدار التشہد، تشہد کی مقدار۔ تو یہ ہے جی وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِسُنْعِهِ فَفَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا، اور اپنے سنن مطلب اپنی خود سے، یعنی خروج خود سے نکلنا، سنن کا لفظی معنی ہے کاریگری، تو یہاں اپنا عمل ہو گیا، اپنے عمل سے، خود اپنے عمل سے نماز سے نکلنا، تو یہ بھی فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، خلاف اللہما برخلاف صاحبین کے۔ وتعدیل الارکان فرض عند ابی یوسف رحمہ اللہ لحدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها زاره في الركوع والسجود، اور تعدیل ارکان فرض ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، اور ان کی دلیل یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نماز جائز نہیں جب تک کہ آدمی، رجل سے مراد آدمی، فیہا ظہرہ، کہ اس میں اپنی پیٹھ کو، پھر رکوع و سجود، رکوع اور سجدہ میں سیدھی نہ کرے۔ تو اس سے پھر تعدیل جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ ولا دخول فی الصلاۃ، اور نماز میں داخل ہونا نہیں ہے الا بتکبیرۃ الافتتاح، مگر تکبیر افتتاح سے۔ جب شروع میں ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہ تکبیر افتتاح ہے۔ تو اب ذرا پہلے ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے سامنے رہے۔ اور فرائض کی تعداد
وہ ہے جی 8۔ اب الف یہ ہے کہ 6 فرائض میں اتفاق ہے اور 2 میں، ہاں ایسا کر لو، اور 2 میں اختلاف ہے۔ تکبیر افتتاح، قیام، قراءت لکھنا ہے حمزہ کے اوپر زبر، رکوع را کے اوپر پیش، اور 5ویں نمبر پر ہے جی سجود، سین کے اوپر پیش اور سجدہ۔ نمبر 6 قعدہ اخیرہ، قعدہ کا مطلب بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو وہ قعدہ اولا ہوتا ہے، اور جو 4 رکعتوں کے بعد یا مغرب میں 3 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہ قعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 6 ہیں کہ جن میں اتفاق ہے۔ اس کے بعد ہے جی خروج، ہاں خروج من الصلاۃ، یعنی نماز سے نکلنا، مطلب ہے کہ نماز ختم کرنا، نماز کا اختتام۔ ہاں یہ جو ہے نا بسنعہ، خروج من الصلاۃ بسنعہ، دیکھو یہاں یا کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا جی سنع، لفظی معنی کیا ہے، کاریگری، عمل، تو یہاں مراد عمل ہے کہ اپنے عمل سے نماز کا اختتام، اپنے عمل سے، ہاں خود اپنے عمل سے سلام پھیر کے نماز کا اختتام کرنا۔ اور آگے ہے جی تعدیل ارکان۔ تعدیل کیا ہے، عدل یعدل تعدیل، تو اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے برابر کرنا۔ یہاں تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ ہر رکن کو بالکل ٹھیک طریقے سے، ہر رکن کو بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، ہاں یہ ہے جی تعدیل۔ چلو اب یہ سامنے رکھو اور سنتے جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا دُخُولَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاحِ، اور نماز میں داخل ہونا نہ ہوگا مگر تکبیر افتتاح کے ساتھ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبیر افتتاح کیا ہے؟ افتتاح کا مطلب سٹارٹ ہے نا، تو سٹارٹ میں کون سی تکبیر کہنی ہے؟ تو فرماتے ہیں وہی ہے قولہ اللہ اکبر، تو یہ ہے اس کا بولنا، کہنا اللہ اکبر، و اللہ الاکبر، یا وہ کہے اللہ الاکبر، یا کہے اللہ اکبر، یا کہے اللہ الاکبر، یا اللہ کبیر، یا کہے وہ اللہ الکبیر، ایک تو کہنا کہ اللہ کبیر یا اللہ الکبیر، وَإِن قَالَ، اور اگر کہا بدلا تکبیر، تکبیر کی جگہ اللہ اجل، یا او اعظم، یا کہا اب الرحمن، یعنی اللہ الرحمن، اللہ اکبر، او یا کہا لا الہ الا اللہ، او تبارک اللہ، یا تبارک اللہ کہا، وغیرہ من اسماء اللہ تعالی، جو باقی اللہ کے نام ہیں ان میں سے کوئی لے لیا، اجزہ، تو یہ بھی اسے کافی رہے گا۔ وَلَوْ افتتح
अल्लाहुम्मा, और अगर इफ्तिताह किया यूं कहा कि अल्लाहुम्मा, औ काला, या कहा या अल्लाह, तो ऐसे कर दिया, यसिह, तो फिर भी सही है। वलौ काला, और अगर कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा, औ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, या कहा ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, औ क़ाला अस्तग़फ़िरुल्लाह, या कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़रत तलब करता हूँ, औ अऊज़ु बिल्लाह, या कहा अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, औ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नेकी अच्छाई देने वाली और बुराई रोकने वाली अल्लाह के सिवा नहीं। औ माशा अल्लाह, और अगर कहा माशा अल्लाह, तो ये जो दूसरे कैटेगरी, ये जितने कलमात आए ना, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो इस तरह आपने कॉपी पर लिख के तो ये दो कैटेगरीज बना लेनी है। इनमें पहली क्या है, अब यहां जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूं। तो इसमें यह है कि अगर अलिफ जो है ना वो है कि अल्लाह अकबर, ये कहा, ठीक है, या कहा अल्लाहुल अकबर, अल्लाहु अकबर या अल्लाहुल अकबर, ये कहा, ठीक है जी। उसके बाद है या कहा अल्लाहु कबीरुन, या कहा अल्लाहुल कबीरो, ठीक है, या उसने कहा अल्लाहु अजल्लो, अजल्लो का मतलब बहुत बड़ा बुजुर्ग, या कहा अल्लाहु आज़मु, या कहा जी अल्लाहुर रहमानु, अल्लाहुर रहमानु, या शुरू में कह दिया अल्लाहु और आगे कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, या कहा तबारक अल्लाह, या ये जो है ना अजल्लो आज़मो अर्रहमानो मसलन अर्रहीमो, इस तरह के कोई और अल्लाह ताला के नाम लिए तो ये है जी अलिफ कैटेगरी। ये अगर उसने कह दिया तो ये इन सब से नमाज हो जाएगी, नमाज दुरुस्त है। अब बे कैटेगरी जो उन्होंने बताई है, इन्होंने कहा कि मसलन कहा शुरू में कहा अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का क्या माना होता है, ऐ अल्लाह। अल्लाहुम्मा का मतलब है ऐ अल्लाह, या अल्लाह, और या अल्लाह का मतलब भी क्या है, ऐ अल्लाह, ठीक है। या कहा नहीं, इसको अभी उसमें ना आने क्योंकि ये उसमें माना में आता है या अल्लाह हो, क्योंकि ये एक ही माना है ना, या अल्लाह हो। अल्लाहुम्मा कहा तो इसका मतलब भी है या अल्लाह हो, तो ये सारा अलिफ में आ जाएगा। अब आते हैं जी बे में। कहा कि शुरू में नमाज की इब्तिदा में कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श, या कहा जी अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, और मिला के पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, या कह दिया जी अस्तग़फ़िरुल्लाह, कानों को हाथ लगाया और साथ ही कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे नमाज शुरू कर दी। या कहा जी औज़ु बिल्लाह, या कहा जी ला हौला वला कुव्वत, पूरा आगे लिख लो। या कहा जी माशा अल्लाह, ऐसे उधर से आया जल्दी से माशा अल्लाह,
شروع ہو گیا یا اعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے باقی بھی اگر کوئی جملے بولے, ٹھیک ہے, تو اس سے نماز, یہ بے کیٹیگری میں اس سے نماز نہیں ہوگی, اور الف کیٹیگری میں یہ اگر کوئی بول دیے تو یہ ہو جائے گی. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی. اگر آپ آئے ہو اور آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے نماز شروع میں تکبیر, پہلا جو فرض ہے کیا ہے؟ تکبیر افتتاح, جسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. ساتھ لکھ لو اوبلیک کر کے, تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر, بولو اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ تکبیر افتتاح. ہاں, یعنی when you start your prayer then you say اللہ اکبر, it start, تو اسے کہتے ہیں تکبیر افتتاح, اور یہ پہلا فرض ہے. یہ پہلا فرض ہے. اچھا, اب یہ پہلا فرض ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے, اور سب یہی کہتے ہیں, لیکن آپ نے آ کے کہہ دیا اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اکبر کے اوپر الف لام لگا دیا نا, اللہ اکبر. یا آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ کبیر, کیونکہ آپ عربی بولتے ہیں, عربی سیکھ رہے ہیں, تو آپ کے منہ سے یہ نکل گیا. یا آپ نے کہا اللہ الکبیر, ٹھیک ہے, ایک دفعہ کبیرن کہا, دوسری دفعہ الکبیر کہہ دیا. اللہ اجل, اللہ اعظم, اللہ الرحمن, اللہ لا الہ الا اللہ, تبارک اللہ الرحیم, اللہ الرحیم, یا اللہ, اللہم. تو یہ جو الف میں جتنا بھی یہ جو ہے نا, یہ الف سیٹ جو ہے, اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. اس میں سے ایک تو ہے ہی بالکل واضح نا, یہ تو ہم کہتے ہیں, یہ تو ہم کہتے ہیں تکبیر افتتاح جو ہے ہماری اللہ اکبر ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا اس طرح, تو یہ بھی آپ کی تکبیر افتتاح بن جائے گی, آپ کا فرض پورا ہو جائے گا. لیکن آپ آئے اور آپ پہلے سے ہی کوئی عجیب حالت میں تھے, تو وہ دعائیں کرتے آ رہے تھے, تو یہاں بھی نماز شروع کرنے کی جگہ اللہ اکبر کہنے کی جگہ, تکبیر افتتاح کی جگہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے وہ جو پچھلی دعائیں آپ پڑھ رہے تھے, یا جو آپ کی دلی کیفیت تھی, کوئی پیسے آپ کو نہیں مل رہے تھے یا کوئی چکر تھا, تو آپ نے فوراً کہا اللہم ارزقنی, یا اللہ مجھے رزق دے, اور ساتھ ہی نماز شروع کر دی. یا اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے بخش. یا استغفر اللہ, استغفر اللہ کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ماشاء اللہ سے شروع کر دیا. تو یہ جو بے آپ کا سیٹ ہے نا, یہ آپ کا تکبیر افتتاح نہیں بن سکتا. تو جب تکبیر افتتاح یہ نہیں بن سکتے یہ کلمات, تو پھر آپ تکبیر افتتاح تو پہلے فرض ہے نا, تو پہلا فرض ہی آپ کا نہیں ہوگا. تو جب پہلا فرض ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اب سمجھ آ گئی؟ چلو جی آگے بڑھتے ہیں. وَلَوْ قَالَ اللہ, اب آیا تو آیا ایسی اللہ, تو ایسے ہاتھ باندھ لیے, اکبر نہیں کہا. تو فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ اللَّهُ يَسِيرُ شَارِعًا عِنْدَ أَبِي حنیفۃ رحمہ اللہ, تو ہو جائے گا شروع کرنے والا نماز کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وفی ظاہر روایت, اور ظاہر روایت میں ہے لا یسیر شارعا, کہ شروع کرنے والا نہیں ہوگا. ہاں, کیوں کہ یہاں تکبیر افتتاح پوری کرنی ہے, اللہ اکبر. تو بس خلاصہ یہ ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تکبیر افتتاح جو ہے وہ اللہ اکبر ہے, یہ پورا کہنا ہے, صرف اللہ کہیں گے تکبیر افتتاح نہیں بنے گی. اس سے ملتے جلتے کچھ کلمات کہہ دیے, اللہ کے نام, اللہ کہنے کے بعد کچھ اور اللہ کے نام لے لیے تو ہو جائے گی. لیکن اس قسم کے جملے بولنا, دعائیہ جملہ بولنا شروع کر دیے تو پھر نہیں ہوگی. بس یہ خلاصہ ہے. تو جب تکبیر افتتاح ہی نہیں ہوگی تو پہلا فرض ہی نہیں ادا ہوگا, تو نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَإِنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَارٌ لَا يَسِيرُ شَارِعًا, اور اگر کہا اللہ اکبار تو پھر نماز اس کی شروع نہیں ہوگی, کیونکہ تکبیر افتتاح نہیں ہے. اکبار, ہاں اکبار کہہ دیا. دیکھو یہ ایک بعض کتابوں میں ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے. اب کچھ لوگ اللہ اکبر
ایسے کرتے ہیں نا, بعض گاؤں کے مولوی بھی ایسے کرتے ہیں. تو انہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ شیطان کا نام لے, انہیں تو پتہ ہی نہیں شیطان کا, وہ تو اپنا نام بھی صحیح لکھنا نہیں آتا. تو ان کو پھر سمجھایا جائے گا کہ لابد من التجوید, تجوید جو ہے نا پڑھنا ضروری ہے. لابد من القراءة, لابد من التجوید, لابد من الدراسہ, پڑھائی ضروری ہے, اسٹڈی از مسٹ. آگے جی, وَإِنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يُصِيرُ شَارِعًا, اگر اللہ اکبر کہا تو پھر وہ شروع کرنے والا, نماز کا شروع کرنے والا نہیں ہوگا. وَإِنْ قَالَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ, ہاں شروع میں تو اس نے اللہ اکبر کہا, ٹھیک کہا, لیکن رکوع میں یا سجدہ میں کسی ایک جگہ کہہ دیا اللہ اکبر, شیطان کا نام لے لیا نماز کے دوران میں, خلال درمیان, تفسد صلاتہ, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لأنہ اسم الشیطان, کیونکہ وہ شیطان کا نام, اکبار جو ہے وہ شیطان کا نام ہے. ٹھیک ہے, ہاں. وَلَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِالْكَافِ الضَّعِيفَةِ, ایسے کہا کہ مثلا اللہ اکبر, یعنی کاف کا پتہ نہیں چلا, بالکاف الضعیفہ, کمزور کاف کے ساتھ بالکل پتہ ہی نہیں چلا, یعنی بہت ہی نرمی سے کہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کاف ہے. اکبر اس نے کہا کہ اب ایسے کر دیا, اللہ ایسے کر دیا, کاف کی آواز نہیں آ رہی نا, یہ تو اسے کہتے ہیں بالکاف الضعیفہ. اختلف فیہ البصریون والکوفیون, اختلاف کیا ہے اس میں علماء بصرہ نے اور علماء کوفہ نے. وَلَصَحُّ أَنَّهُ يُصِيرُ بِهِ شَارِعًا, اور صحیح اور درست قول یہ ہے کہ وہ شروع کرنے والا ہو جائے گا, اس کی یہ مان لی جائے گی, کیونکہ عربی الفاظ یا بعض اوقات کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, جیسے کل شیراز کہتا تھا کہ آپ نے منیت المسلی میں جو کچھ پڑھا ہے, ہاں پڑھا ہے ایسے کرتا تھا, پڑھا ہے صحیح نہیں کہتا تھا. تم بولو کہ میں نے کل پڑھا ہے صحیح نہیں بولا, اب کچھ کر کے اس نے کیا ہے لیکن یہ تم نے ایک جان بوجھ کے اپنے منہ کو خوب ٹیڑھا کر کے کیا ہے, ایسے کرنا چاہیے, تجوید میں یہی کرنا پڑتا ہے. لیکن ویسے اگر تم عام بول رہے ہوگے نا, عام حالات میں تو تھوڑا سا تمہیں ہوگا, لیکن کوئی نہیں, یہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جاتا ہے. آگے جا کے کھاؤ گے نا حلوے اور مختلف قسم کے متنجن, ہاں, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا تمہارا گلا. آگے جی ہے وَلَوْ أَدْخَلَ الْمَدَّ فِي أَلِفِ اللَّهِ, اگر اللہ کے لفظ اللہ, دیکھو اب یہ لفظ اللہ ہے نا, دیکھو لفظ اللہ, تو اب یہ ہے الف ہے نا, یعنی کہ حمزہ جو الف ہے اس میں مد کر دی, تو کیا کہا اللہ, کیا کہا اللہ اکبر, بولو. اب دیکھو یہاں الف میں مد آئی کہ نہیں آئی, اللہ اکبر اور اللہ اکبر مد آ گئی نا. تو قرآن پاک میں جو ہے نا یہ آلریڈی موجود ہے, کما فی قولہ تعالی, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے اللہ اذن لکم, ہاں, یعنی اللہ نے تمہیں اذن دیا, اس کی اجازت دی. تو یہ تو قرآن پاک میں آیا ہے اور وہ ایک قرات کے مطابق ہے, تو ہم وہ پڑھتے ہیں, ہم امام عاصم کوفی کی جو روایت حفص ہے اس کے مطابق قرآن پاک پڑھتے ہیں یہاں بر صغیر میں, تو اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے, وہ اس آیت کی الگ بات ہے. یہاں اگر نماز میں ہر جگہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا, تفسد صلاتہ عند اکثر المشائخ, اکثر مشائخ کے نزدیک اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وقال محمد بن مقاتل, اور امام محمد بن مقاتل نے کہا, محمد بن مقاتل نے فرمایا ان کان لا یمیز بینہما لا تفسدوا, کہ اگر تمیز نہیں کر سکتا تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. میز یمیز, میز یمیز, ہاں, تمییزن, تمیز کرنا. اب دیکھو ایک بندے کو آپ سکھاتے ہو اللہ اکبر
تو बार बार कहता है अल्लाहु अकबर, ठीक है, छोटा है ना, काफी छोटा है, यानी कि जवाद से अब्दुल्ला से भी छोटा है। उसे फिर कहा जाता है अल्लाहु अकबर, तो वो कहता है अल्लाहु अकबर, फिर उसे कहा जाता है ओए अल्लाहु अकबर, वो फिर कहता है अल्लाहु अकबर, है, बार बार वो मद पढ़ता है और तमीज नहीं कर सकता बगैर जबर में और मद में। तो फिर अगर तमीज नहीं कर सकता है, उसकी वो नहीं कर सकता, तो फिर उसकी नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी फिर मजबूरी बन जाएगी। आगे फरमाया वलौ इफ्तिताह, देखो नमाज के जो फराइज है ना, उनमें से पहला फर्ज है तकबीर इफ्तिताह। अब तक सारी बहस किस पे हो रही है? पहले फर्ज पे। हाँ, एक एक फर्ज की बहस भी अगर तुमने याद कर ली तो उसका अगर सवाल आ गया तो ठीक से जवाब लिख लेना। वलौ इफ्तिताह माल इमाम व फरग मिन कौलिही अल्लाह कबल फराग इमाम मिन कौली अल्लाह ला यसीरु शारिअन, अगर इमाम के साथ नमाज शुरू की और इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, ठीक है, तो अब्बर, वो इमाम की बार से पहले इसने अल्लाह अकबर, इमाम की बार अभी बाद में खत्म हुई है, इसने पहले खत्म कर ली, ला यसीरु शारिअन, तो फिर यह नमाज शुरू करने वाला नहीं होगा। वलो क़ाल मअल इमाम, या बिल्कुल इमाम के साथ, इमाम ने कहा ना अल्लाहु अकबर, तो इसने भी साथ ही कहा अल्लाहु अकबर, तो दोनों की जो बर रे की जो आवाज थी, जो दोनों का जो एंड था सेम था। या औ बादहु, या बाद में इमाम अल्लाहु अकबर और अब इसके बार आई है इसकी आवाज मुक्तदी की, औ बादहु व फरग मिन कौलिही अकबर कबल फराग इमाम मिन अकबर ला यजूज़ वाहिद, तो अगर साथ ही खत्म हुई या बाद में खत्म हुई तो ठीक है, लेकिन अल्लाह वो इसने पहले इमाम के अल्लाह से पहले खत्म कर लिया और अकबर बाद में, ठीक है। वो फरग मिन कौली अकबर कबल फराग इमाम, इमाम के फारिग होने से पहले ही मिन अकबर, ये लफ्ज़ अकबर से फारिग हो गया, ला यजूज़ वाहिदन, तो इसकी नमाज फिर भी जायज नहीं होगी। लिअन्नहु ला यसीरु शारिअन, क्योंकि उसने नमाज शुरू ही नहीं की, इल्ला बिलकुल्लि फयक़अुल कुल्लु फर्जन, मगर पूरा कहने पर तो फिर कुल्ली फर्ज होगा। वलौ कब्बर अल मुक्तदी ला यसीरु शारिअन फी सलातिल इमाम इत्तिफाकन वला फी सलाती नफ्सु, अगर मुक्तदी ने तकबीर कही इमाम से पहले, ला यसीरु शारिअन, तो फिर वो नमाज शुरू करने वाला नहीं होगा, फी सलातिल इमाम, इमाम के साथ, इत्तिफाकन, सबके नजदीक, वला फी सलात नफ्सी ही, और ना खुद उसकी नमाज शुरू होगी। वक़ाल बादहुम, और बाज ने फरमाया यसीरु शारिअन फी सलात नफ्सी, अपनी उसकी नमाज शुरू हो जाएगी। वलौ अन्नहु कब्बर बाद मा कब्बर अल इमाम, यानी कब्बर सानियन, आगे क्या है, वनवा होना चाहिए ना, वनवा, वनवा हाज़ तकबीर, और अगर उसने इसके बाद तकबीर कही इमाम के बाद, यानी दूसरी बार, और नियत की उसकी तकबीर से नमाज के शुरू करने का, वाल इब्तिदा, और इब्तिदा की नियत भी की, वाल इब्तिदा भी यसीरु शारिअन, तो फिर उसकी नमाज शुरू हो जाएगी। वक़ातिअन, ठीक है, लम्मा काना शरा फी क़ब्लिही, जो इससे पहले शुरू कर चुका था वो तो फिर अलग हो गई। वल अफ़्ज़लु अन यकून तकबीरतुल मुक़्तदी मा तकबीरतिल इमाम ला बादहा इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, और अफजल ये है कि मुक्तदी की तकबीर इमाम की तकबीर के साथ हो, न कि उसके बाद, इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक। वक़ाला, और साहिबैन ने फरमाया, युकब्बिरु बाद तकबीरतिल इमाम, के इमाम की तकबीर के बाद इसको तकबीर कहनी चाहिए। व इन शक्का अन्नहु हल कब्बर क़ब्ल अल इमाम, अगर उसको शक हो गया कि उसने इमाम से पहले तकबीर कह ली है, और बादहु, या उसके बाद, यहकुमु बि अकबर रायही, तो फिर जो उसकी बड़ी राय है कि जिस तरफ उसका ज़हन जा रहा है कि मैंने पहले की ये बात की है, उसका फिर हुक्म किया जाएगा। फ़इनिस्तवा अज़्ज़न्नान, अगर बराबर आ गए दोनों गुमान कि पता नहीं, अब ये भी कहता है साथ ही कही है, ये कहते पहले, फ़इन्नहु युज्ज़िउ हमलन लिअम्रिही अला सवाब, तो फिर वो काफी है उसका हुक्म दुरुस्त और सही पर हमल करते हुए, हाँ, फिर वो अपनी उसको देख ले। तो ये बात है जी। खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि अकबार नहीं कहना, ये शैतान का नाम है। अगर कोई तमीज नहीं कर सकता लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाह में, तो उसकी नमाज हो जाएगी, वरना अल्लाह का होगा तो नमाज नहीं होगी।
شروع میں اکبار کہہ دیا اور اس کو ادا نہیں ہو رہا تھا تو نماز ہو جائے گی، اور درمیان میں کہا تو یہ شیطان کا نام ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ تکبیر کہی تو درست ہے، امام سے پہلے تکبیر کہہ لی تو یہ درست نہیں ہے، امام کے بعد تکبیر کہی تو اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ درست ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے فرض کی طرف، قیام۔ والثانیۃ القیام، اور دوسرا فرض قیام ہے۔ وَلَوْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ قَائِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لَا يَجُوزُ، اگر فرض نماز بیٹھ کر پڑھی اور کھڑے ہونے کی طاقت بھی تھی تو پھر نماز یہ جائز نہیں ہوگی۔ آگے کیا ہے؟ اوما ہے، اوما بہما، کہاں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد کیا ہے؟ لا یجوزو کے بعد کیا ہے؟ ہاں، اوما بہما یا کچھ اور ہے؟ لا تجوز وان عجز المريض عن القيام، اچھا وہ تو آگے آ رہا، چلو ٹھیک ہے۔ ابھی ادھر گاؤں جانا، پھر سبق کا کیا بنے گا؟ پھر کیسے تیاری کر لو گے؟ چلو ٹھیک ہے، جاؤ۔ اوما بها ایمان وجعل السجود اخود من الركوع ولا يرفع لوجهه شيئا قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب اخرجه الجماعة الا مسلم وزاد النسائی۔ یہ ساری الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب تم ذرا وہ کتاب کھڑے ہو، تھوڑا سا اور آگے کرو، آگے ہو جاؤ۔ وَإِنْ عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْقِيَامِ، اور اگر مریض قیام کرنے سے عاجز آ جائے، يُصَلِّي قَائِدًا تو پھر پڑھے نماز بیٹھ کر، يَرْقَعُ وَيَسْجُدُ رکوع کرے اور سجدہ کرے، قیام نہ کرے لیکن رکوع اور سجدہ ضرور کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اور اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، أَوْمَى بِرَأْسِهِ لَهُمَا إِيمَاءً تو اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ ان دونوں کے لیے، تھوڑا سا سر کے ساتھ جھکے تو یہ رکوع ہو گیا، تھوڑا سا مزید سر کو جھکا دے تو یہ سجدہ ہو گیا۔ اب یہاں سمجھ آ گئی ہے؟ چلو بیٹھو۔ وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع کے سجدہ کے لیے جو جھکے گا سر کو وہ ذرا زیادہ جھکائے۔ اخفض کا یہاں معنی کیا ہے؟ ذرا زیادہ جھکا لے۔ دیکھو نا، مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے تو اب رکوع کے لیے اشارہ کرے گا، یہ رکوع ہو گیا، سبحان ربی العظیم پڑھ لے، پھر سجدہ کے لیے تھوڑا سا اور سر جھکا لے، تو سجدہ کے لیے جو سر رکوع کے لیے جھکایا تھا، سجدہ کے لیے ذرا اس سے زیادہ جھکانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے جی، وَلَا يَرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْئًا، اور چہرے کے لیے کس چیز کو نہ اٹھائے۔ ہاں، مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے تو ایسے نہ کرے۔ قائماً، کھڑے ہو کر۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، ہاں، اور اگر نہیں اس طرح قیام کر سکتا کہ استطاعت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، تو اگر اس کی بھی نہیں تو پھر ایک جو ہے نا کروٹ، جنب کا معنی ہے کروٹ، ایک کروٹ پر جو ہے وہ کرے۔ اخرجہ الجماعۃ، یہی ہے نا اس کے بعد؟ آگے کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ کیا ہے ابھی پڑھو ذرا۔ وَلَا يَرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْئًا، ہاں، تاکہ اس پر سجدہ کرے۔ آگے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مریض کے لیے، ہاں، آپ نے اس کو فرمایا اذا قدرتا
اگر تجھے قدرت ہو، جب تجھے قدرت ہو ان تسجد علی الارض، تو زمین پر سجدہ کر، فاسجد والا فاومی براسک، نہیں تو پھر اشارہ کر اپنے سر کے ساتھ، ولو کانت الوسادۃ علی الارض، اور اگر تکیہ، وسادہ بڑا تکیہ، اور اگر تکیہ زمین پر ہو، فسجد علیہا، تو اس نے اس پر سجدہ کیا، جازا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، آگے سجدہ پڑا ہوا تھا جیسے آج کل کرسیوں کے سامنے بھی وہ پھٹی لگی ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا، اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، تو پھر اپنی پیٹھ پہ جو ہے نا وہ لگائے ٹیک، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو قبلہ کی طرف کر لے، فَأَوْمَى بِهِمَا، اور ان دونوں کے ساتھ اشارہ کرے۔ تو درمیان میں حدیث بھی آئی، اور وہ بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی۔ وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ہاں دیکھو وہاں استلقا یستلقی کا مطلب یہاں آپ کر لو لیٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھے تو استلقا علی ظہرہ، اپنی پیٹھ کے بل لیٹ جائے، وجعل رجلیہ الی القبلۃ، اور قبلہ کی طرف اپنے پاؤں کر لے، فاوما بہما، اور ان کے ساتھ اشارہ کرے، کس کا، کس کے لیے، رکوع اور سجدہ کے لیے۔ وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ أَيْضًا، اور اگر دائیں کروٹ پہ لیٹا اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہے، اس کا قبلے کی طرف منہ کر دیا، جاز ایضاً، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِمَاءَ، اور اپنے سر سے اشارہ نہیں کر سکتا، براسہ، اپنے سر کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتا، تو اخرت الصلاۃ عنہ، تو نماز کو پھر مؤخر کر دے، اور جب طبیعت زیادہ ٹھیک ہو جائے، اشارے کرنے کے قابل ہو جائے، تب پڑھے۔ وفی روایت سقطت عنہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس سے نماز ساقط ہے، ولا یؤمی بعینہ ولا بحاجبیہ ولا بقلبہ، اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھ کے ساتھ اور نہ اپنے حاجب کے ساتھ۔ حاجب کس کو کہتے ہیں؟ حاجب کہتے ہیں جی ابرو کو، حاجب ابرو، اور ابرو کو بھوں کہتے ہیں، بھوں، ٹھیک ہے، بھویں، ہاں بھویں، یہ جو ہے نا ان کو کیا انگریزی میں آئی بروز کہتے ہیں، آئی بروز، یہ جو ہے ان سے نہ اشارہ کریے، جو ناچنے والے ہوتے ہیں نا، یہ جو کچھ لوگ ناچتے ہیں، کوئی مشہور ناچنے والا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ وہ عورتوں میں وہ دیدار ہے، یا اس کی دوسری بہن نرگس ہے، یا انڈیا کی طرف ہو جاؤ تو وہ مادھوری وغیرہ، اور یہ ساری ان کی چیزیں بس میں بھی آپ بیٹھے ہو تو سامنے آ رہی ہوتی ہیں، وہ یا آج کل وہ مشہور ہے مہک ملک اور اس طرح کے جو ہیں، تو ان کو یہ پریکٹس دی جاتی ہے، تو یہ آنکھوں سے، اپنے آئی بروز سے، ہر طرح سے یہ اس کو حرکت کر کے وہ ناچ وغیرہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو نماز کے آداب کے خلاف ہے، تو اس لیے اشارہ نہ کرے اپنی آنکھ کے ساتھ اور اپنے حاجب یعنی بھووں کے ساتھ، ولا بقلبہ، اور نہ اپنے دل کے ساتھ، کہ دل میں ایسے کہتا رہا کہ رکوع ہے، ایسے یہ سجدہ ہے، ایسے بھی نہ کرے، اس طرح بھی اشارہ نہ کرے۔ ثم اذا برأ، پھر جب بالکل بری ہو جائے، یعنی ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، ان کان یعقل الصلاۃ حالت المرض، اگر وہ حالت مرض کی نماز کو اس نے یاد رکھا، عقل یعقل، عقل کرنا، یاد رکھنا، سمجھنا، اس میں لا یعقل کا جو فعل نفی ہے، یہ اس میں کریم سعدی میں اپنے آپ نے کہیں حرص میں پڑھا ہوگا، حرص کے باب میں لا یعقل وہاں شیخ سعدی نے باندھا ہے، لا یعقل از جام حرص، کچھ اس طرح کا وہ ہے۔ ہاں آگے جی، تو اگر وہ مطلب نماز کو اس کو عقل کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى الرِّوَایَةِ، تو پھر اس پر اس کی قضاء لازم ہے پہلی روایت کے مطابق، یعنی علی الروایت الاولی،
وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اسے یاد ہی نہیں تو پھر نہیں. کل مغمى علیہ، جیسے کہ جو بے ہوش ہوتا ہے، تو بے ہوشی کا تو پھر اسے جب بے ہوشی کے اندر اس کی نمازیں رہی ہیں تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں. ان کان اقل من یوم لیل من یوم و لیلۃ، اگر کم ہو ایک دن اور ایک رات سے، قضا، تو پھر وہ نماز قضا کرے. وَإِن كَانَ لَمْ يَلْزِمْهُ الْقِيَامُ وَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَقَطَتْ، تو اگر ایک دن سے زیادہ ہیں اسی بے ہوشی کی حالت میں گزر گئے تو پھر وہ اس سے ساقط ہو جائیں گے. ساقط کا مطلب معنی ہے گرنا، مطلب اسے گر جائیں گے، یعنی اب اسے نماز نہیں پڑھنی. وَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ، اگر قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس پر قیام واجب نہیں ہے، اس پر قیام لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. وذکر فی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں فرمایا انہ قدر علی القیام والرکوع دون السجود، اگر وہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع پر بھی قادر ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مطلب ہڈی ٹوٹی ہوئی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لم یلزم قیام، تو تب بھی اس پر قیام لازم نہیں ہے. وعلیہ ان یصلی قاعدا بالایماء، تو اس پر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. واکثر المشائخ علی انہ مخیر، صیغہ اسم مفعول، اور اکثر مشائخ نے فرمایا کہ وہ مخیر ہے، یعنی اس کو اختیار ہے، صاحب خیار ہے، صاحب اختیار ہے. ان شاء صلی قائما، اگر چاہے تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر بالایماء، اشارے کے ساتھ. وان صلی قاعدا بالایماء، اور اگر چاہے تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. رجل، کیونکہ درمیان میں صرف جو ہے رکوع سجدہ کا چکر ہے. رجل فی حلقۃ جراحت، ایک آدمی ہے اور فی حلقہ، اس کی گردن میں، حلق میں یعنی اس کی گردن میں کوئی زخم ہے، جراحت کوئی زخم ہے، تسیل، وہ بہتا ہے، اذا صلی بالرکوع والسجود، اگر وہ کھڑا رہے نا سیدھا تو پھر اس کے زخم سے کچھ بھی نہیں بہتا، لیکن اگر وہ کرے رکوع اور اگر کرے سجدہ تو اس کے زخم سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یصلی قاعدا، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے بالایماء، اشارے کے ساتھ. آگے جی بوڑھے، شیخ کبیر، بوڑھا آدمی. ایک تو شیخ کا مطلب کیا ہے جو علم کے اعتبار سے شیخ ہے، پیر ہے، تو وہ شیخ ہے. لیکن دوسرا جو ہے عمر کے اعتبار سے جو بوڑھا ہے اسے بھی شیخ کہتے ہیں. تو جو بہت ہی بوڑھا ہے اسے کہتے ہیں جی شیخ کبیر، بہت بوڑھا. عمر کے اعتبار سے. ویسے تو 40 سال کے بعد بندہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ ہی بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے. شیخ کبیر، جب بڑا بوڑھا، بہت بوڑھا آدمی، اذا صلی قائما، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، سلسل بول، تو اس کا پیشاب کا قطرہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. او بھی جراحت، یا اسے کوئی زخم ہے خاص قسم کا. آگے کیا ہے؟ یسیلو ہے، تسیلو، تو وہ جو ہے زخم بہنا شروع ہو جاتا ہے، سال یسیلو اور تسیلو. وَإِن جَلَسَ، اور اگر بیٹھے، لا تسیلو، تو پھر وہ زخم نہیں بہتا، یصلی جالسا، تو وہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھے. وَقَضَا، اور اسی طرح ان سجدہ سال بولو او ان فلت ریحہ یصلی قائدا بالایماء، اسی طرح اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کا پیشاب جاری ہو جاتا ہے یا ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان فلت ریحہ یصلی قائدا بالایماء، تو وہ بھی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا گیس کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اور خاص کر سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک اس میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک دکاندار پہلے نماز نہیں ادا کرتا تھا اور پھر اس نے نماز شروع کی تو سب کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو، بڑے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کسی نے، اس کے دوست نے کہا کہ تم تو پڑھتے ہی نہیں تھے، ہر وقت دکان میں بیٹھے رہتے تھے، اور اب بڑا نماز پڑھنی شروع کر دی اور لوگوں کو بھی کہتے ہو بڑے فائدے، کوئی فائدہ ہم کو بھی بتاؤ. اس نے کہا بیٹھا رہتا تھا، پیٹ میں گیس پیدا ہوتی تھی، اب رکوع کرتا ہوں تو گیس خارج، سجدہ کرتا ہوں تو گیس خارج. تو نماز جو ہے نا وہ میں پوری گیس خارج ہو جاتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس لیے پہلے بیٹھ بیٹھ کے گیس ہوتی رہتی تھی. یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن مرض بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ اس قسم کی غذا کھاتے ہیں کہ وہ ان کے پیٹ میں گیس، تبخیر معدہ اسے کہا جاتا ہے، وہ بہت آج کل ایک
دوا بھی بنی ہے حیات میدا. تو اس طریقے سے پھکیاں بھی بنی ہوئی ہیں. لوگوں کی پھکیاں بھی تب بھی چلتی ہیں کہ ادھر گیس پیدا ہو, تبخیر پیدا میدا ہو, ادھر لوگ چاول حلوہ اور اس قسم کی چیزیں اور مولی اور ٹھپر اور شلجم اور شفتالو اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری جناب کھائیں تو پھر ان کا بھی کاروبار چلتا ہے نا, سب کے کاروبار چلتے ہیں. تو وہ پھر ایک تو ہوا خارج ہونی ہوتی ہے, سب کی خارج ہوتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ گیس بن گئی اور ہر وقت یہ نکل رہی ہے, اور خاص کر جب وہ رکوع کرتا سجدہ کرتا نکلتی ہے, اگر صرف بیٹھا رہے تو نہیں نکلتی, تو پھر یصلی قاعدا بالایماء, تو نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. ولو کان بحال لو صلی قاعدا یسیل ولو صلی مستلقیا قضا لا یسیل یصلی قائما بالرکوع والسجود. اگر اس حالت میں ہو وہ کہ اگر بیٹھ کر پڑتا ہے تو زخم بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر چت لیٹ کر یعنی سیدھا لیٹ کر پڑتا ہے تو پھر کیا ہے, پھر بھی اس طرح نہیں بہتا, قضا لا یسیل ہو تو پھر یصلی قائما بالرکوع والسجود, تو وہ نماز پڑھے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے. ولو کان بحال لو صلی قائما ضعفا القراءۃ, اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اسے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اور قرات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. لیکن جب بیٹھتا ہے تو اس وقت قرات بالکل کمزور نہیں ہوتی, صحیح کر لیتا ہے, تو پھر یصلی قاعدا بقراءۃ, تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا قرات کے ساتھ. یعنی الشیخ, یعنی وہ بوڑھا, الشیخ سے مراد یہ بوڑھا ہے, الذی لا یقدر علی القیام, جو قیام پر پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا, قادر نہیں ہے, یعنی قیام نہیں کر سکتا, اس کی ٹانگوں میں زور نہیں رہا, بہت بوڑھا جو ہو گیا. ولو کان بحال لو صلی منفردا یقدر علی القیام ولو صلی مع الامام لا یقدر علیہ یشرع قائما ثم یقعد, کہ ایک بندہ ہے کہ اگر اکیلی نماز ادا کرتا ہے تو پھر تو وہ کھڑا رہتا ہے اور نماز ادا کر لیتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن امام کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ امام بعض اوقات لمبی سورہ رحمان بھی شروع کر دیتا ہے پہلی رکعت میں, تو ایسی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے, تو پھر یا تجوید کے ساتھ بہت ہی, تو پھر وہ امام کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ ایسے کرے کہ امام کے ساتھ شروع کرے قیام اور پھر بیٹھ جائے. جیسے کچھ لوگ شروع کرتے ہیں, نماز شروع کی, تھوڑی دیر قیام کیا, اس کے بعد بیٹھ گئے, اور پھر باقی بیٹھ کر ہی پوری اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں. آگے کہا کہ ثم یقعد فلما جاء وقت الرکوع یقوم, اور پھر جب رکوع کا وقت ہے تو کھڑا ہو جائے اور رکوع کر لے. قیام لمبا قیام ہے تو بیٹھ جائے, اور جب رکوع امام کرنے لگے تو پھر کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ رکوع کر لے. آگے کیا ہے جی, والمریض یقعد فی الصلاۃ من اولاہما الی آخر, جو ہے ہی مریض تو وہ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھ کر ہی پڑھے, جیسے کہ یہاں بیٹھ کر لوگ پڑھتے ہیں, آج کل تو لوگوں نے کرسیوں پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے. اچھا جی, کما یقعد فی التشہد, جس طرح کے تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے پھر ساری نماز پڑھ لے. آگے ہے جی وعلیہ الفتویٰ, اور اسی پر فتویٰ ہے. وفی الذخیرۃ, اور ذخیرہ میں ہے امرأۃ, ایک عورت, یعنی کوئی عورت, کسی عورت, خرج راس ولدہا, تو وہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, تو اب اس کے بچے کا سر جو ہے وہ نکل آیا. ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سر نکلتا ہے اس کا, تو سر نکل آیا. وخافت فوت الوقت, اور اس کو یہ بھی اندیشہ ہو گیا, خوف ہو گیا کہ وقت فوت ہو جائے گا. تودعت, تو وضو کرے, اذا قدرت, جب وضو پر قدرت ہو, وإلا تیمت, نہیں تو پھر تیمم کرے. وجعلت راس ولدها فی قدر او فی حفرۃ, اور بچے کے سر کو کسی ہانڈی میں کر دے یا کسی گڑھے میں. وصلت قائدا, اور کھڑے ہو کر جو ہے کہتا ہوں بیٹھ کر نماز ادا کرے. بالرکوع والسجود, رکوع کے ساتھ اور سجدہ کے ساتھ. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْهَا, اور اگر اس کی اس کو استطاعت نہ ہو تو میں بھی ایمان, تو اشارے سے پڑھے. رجل شلت, اگلا مسئلہ ہے رجل شلت یداہ ولیس معہ احد, کہ ایک بندے کے ہاتھ جو ہے نا شل ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. شل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سوج جاتے ہیں, اور عجیب و غریب, جیسے سردیوں میں بھی سوج جاتے ہیں, عجیب حالت ہو جاتی ہے, یعنی کام کر نہیں پاتے. ولیس معہ, اور اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے, احد, کوئی بھی نہیں ہے, یودعہ, جو اس کو وضو کرائے, او یتممہ, یا اس کو تیمم کرائے. تو پھر کیا کرے, تیمم, یتیمم, جو اس کو تیمم کروائے. یمسح وجہہ, تو وہ اپنے چہرے, وذراعے, اور دونوں کلائیوں کو, علی الحائط, دیوار سے مسح کرے گا. ویصلی, اور نماز ادا کرے گا. تو فنظر, تو دیکھ, ہاں نظر ینظر سے
اس میں فعل امر بنے گا انظر، تو دیکھ، مطلب ہے کہ غور کر، وتأمل اور غور کر، انظر وتأمل، غور کر اور غور کر، فی هذه المسائل، ان مسائل میں، هل تجد فیها عذرا لتاخیر الصلاۃ، تو کیا تو پاتا ہے ان میں کوئی عذر نماز کو مؤخر کرنے کا؟ دیکھ لے، ہاں ان سارے مسائل میں تو ان بجائے اس طرح کرنے کے، اشارے کرنے کے، یہ کرنے کے، تو دیکھ لے، تو کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت بھی ہے اور یہ میں ذرا کچھ تھوڑی دیر کر لیتا ہوں تو بعد میں صحیح طریقے سے کر لوں گا، تو پھر اس کو نماز کو تاخیر کر لے اور پڑھ لے۔ وَوَيْلَاهُ لِتَارِكِهَا، اور افسوس ہے، وَوَيْلَاهُ یعنی افسوس ہے، گریا ہے، رونا آتا ہے، افسوس ہے، لِتَارِكِهَا اس کے تارک پر، کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے نماز کو جو چھوڑ دے اس پر افسوس ہوتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ وَإِنْ صَلَّى الصَّحِيحَ بعد الصلاة قائما، اور صحیح تندرست آدمی نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھے کھڑے ہو کر، فحدث به پھر اس کو کوئی بیماری لائق، کوئی مرض بیماری لائق ہو گئی، یتمها قائدا تو پھر وہ اس کو پورا کرے گا بیٹھ کر۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک کوئی درد شروع ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے تو پھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اپنی نماز پوری کر لے۔ یرکع ویسجد، رکوع کرے اور سجدہ کرے، اور یؤمی یا اشارہ کرے، لم یستطعہما اگر رکوع اور سجدہ کرنے اتنی تکلیف ہو گئی کہ اب رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو بیٹھ جائے اور اشاروں کے ساتھ پورا کر لے۔ اور مستلقین، یہاں اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اب بیٹھ کر بھی نماز پوری نہیں کر سکتا تو پھر لیٹ جائے۔ لم یستطع، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر کیا ہے، ہاں تو وہ پھر لیٹ جائے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ انکان، آگے کیا ہے، سلیقن ہے، انکان یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں ہونا چاہیے قائدن، وَإِنْ صَلَّى قائدن، ہاں وَإِنْ كَانَ صَلَّى قَائِدًا، اور اگر وہ کسی وجہ سے، لمرض کسی مرض کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا، ثم صحا پھر صحت یاب ہو گیا، درست ہو گیا، مثلا ایک رکعت پڑھی کوئی آپ نے درد کی وجہ سے، تو پھر جب 2 رکعتیں پڑھ چکا تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اب میرا وہ درد ٹھیک ہو گیا۔ بعض اوقات کوئی ایک درد ایسا اچانک سا بھی آتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کڑل سا پڑ گیا تھا تو وہ اس کی وجہ سے تو وہ اب ٹھیک ہو گیا، مطلب ہے کہ بیٹھ کر نماز شروع کی کسی مرض کی وجہ سے، کسی کی بیماری کی وجہ سے، اب ٹھیک ہو گیا، ثم صحا پھر ٹھیک ہو گیا، بنا علی صلاته تو وہ اپنی نماز بنا کرے گا، واتمها قائما اور اسے کھڑے ہو کر ادا کرے گا پورا، عندہما امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ یستقبل الصلاۃ، اور امام محمد نے فرمایا کہ نہیں، پھر سے شروع کرے نماز، اب ٹھیک ہو گیا تو پھر سے شروع کرے نماز، اور ٹھیک طریقے سے جو ہے نا پورا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا، درمیان میں صحت یاب ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ بقی نماز کھڑے ہو کر ادا کرے گا، اس پر بنا کرتی ہوئی یہ ان کا قول ہو گیا۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، یستقبل الصلاۃ، از سر نو نماز ادا کرے گا، کہ اس لیے کہ جائز نہیں کہ وہ باقی نماز کا بنا اس پر کرے، تو امام محمد کی بات جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء جائز بھی نہیں، اور شیخین کے نزدیک یہ اقتداء جائز ہے، تو اس لیے وہاں بنا درست ہے۔ تو یہ شرح میں جیسا کہ علامہ البی نے بھی لکھا ہے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ صَلَّى بَعْدَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ، اور اگر کچھ نماز اشارے کے ساتھ پڑھی، ثم قدر علی الرکوع والسجود، اور پھر قادر ہو گیا رکوع کرنے پر بھی اور سجدہ کرنے پر بھی، یستانف بالاتفاق تو دہرائے گا، استانف یستانف پھر سٹارٹ لے گا، پھر ابتدا کرے گا، استانف یستانف ابتدا کرنا، تو اسی جو شروع میں پہلا جملہ کہا جاتا ہے نا، پہلا جملہ جو شروع میں پہلا جملہ تو اسے کہتے ہیں جملہ مستانفہ۔ جملے کی قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو 8 قسمیں ہیں، کچھ زیادہ بھی ہیں، تو ان میں ایک جملہ مستانفہ ہے، تو یعنی پہلا، تو پھر یہاں یستانف کا مطلب ہے کہ بالاتفاق تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ دہرائے گا نماز، یعنی پھر سے پڑھے گا، پھر سٹارٹ لے گا۔ وَيَجُوزُ التَّطَوُّعُ قَائِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور جائز ہے نفل نماز پڑھنا بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے، کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے اور آپ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ وَإِنِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا ثُمَّ أَحْيَا، یا آیا ہے آپ کی کتاب میں یا آما ہے؟ آیا بھی ٹھیک ہے، آما ہے تو نہیں، آیا ہے ٹھیک ہے۔ اگر نماز نفل شروع کی کھڑے ہو کر،
सुम्म आया, कोई सूरह रहमान या उस्ताद साहब के कहने पर उस्ताद साहब ने कहा था कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, और पहली रकत में पहला पारा पढ़ना, शुरू हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम, और आगे जराब या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ये सारा पढ़ते जाओ, सारे रुकू पढ़ते जाओ। आखिर में जो है ना, पहला पारा जहां खत्म होगा तो वहां तुम्हारी पहली रकत खत्म हो जाएगी। ये किसने फरमाया? उस्ताद साहब ने फरमाया कि बच्चे 2 रकात नमाज नफल अदा करो, बेशरम इंसान तुम्हारी मंजिल अभी ठीक नहीं हो रही तो आज नफल में पढ़ो, और उसमें जो है पहली रकत में पहला पारा पढ़ो और दूसरी रकत में दूसरा पारा पढ़ो, या पहली रकत में 3 पाव पढ़ो और आखिरी पाव दूसरी रकत में पढ़ना। वह इन इफ्तिताह ततव्वुअ कायमन, अगर नफल नमाज का इफ्तिताह किया खड़े होकर, सुम्मा आया, फिर थक गया, फला बासा बिअन यत्तकिअ अला असा, तो कोई ऐसी बात नहीं, साथ कोई डंडा पड़ा हुआ है तो उसके साथ थोड़ी सी टेक लगा ले, औ हायत, या दीवार के साथ टेक लगा ले, औ नहव ज़ालिक, या इसी की मिसल कोई साथ कोई चीज खड़ी हुई है, कोई पड़ी हुई है तो उसके साथ टेक लगा ले थोड़ी सी, ठीक है। औ यकुदु, या बैठ जाए, वो यजूज़ु इत्तिफाकन, सबका इस पर इत्तिफाक है कि इस तरह जायज है। देखो अगर तो कोई इस तरह का सुतून है, या मिसाल के तौर पर इधर खड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा अगर ऐसे कर लेता है तो ठीक है, ज्यादा ऐसा करेगा तो फिर वो कोई वुजू टूटने का या कोई कुछ भी वो फर्क है। ये बात नफल नमाज की हो रही है। वह यजूज़ सलातु ततव्वुअ अला दाब्बा, सवारी पर नफल नमाज पढ़ना जायज है। इसीलिए फिर ट्रेन पर जो फर्ज नमाज पढ़ी जाती है उसमें लोगों का इख्तलाफ भी है, लेकिन पढ़ते भी हैं। हमारे चचा साहब ने हमारी आंखों के सामने पढ़ी है। ईमान लिल मुसाफिर बिल इत्तिफाक, तो फिर अगर इशारे से पढ़ रहा है सवारी पर मुसाफिर जो है तो बिल इत्तिफाक उसके लिए जायज है। वलिल मुकीम इंद अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और मुकीम के लिए इमाम अबू यूसुफ के नजदीक, ठीक है जी। व अम्मल फराइदु फयजूज़ु ऐदन बिल आज़ार अल्लती ज़करना फी फ़स्ल तयम्मुम, और जहां तक फर्ज नमाजों का ताल्लुक है तो वो सवारी पर वो भी जायज है, मगर कब? जैसा कि हमने फस्ल तयम्मुम में, मुसन्निफ कहते हैं कि फस्ल तयम्मुम में हमने कुछ बातें तयम्मुम के मसाइल बताते हुए अंदर कुछ और मसाइल भी तुम्हें बता दिए थे कि अगर मुख्तलिफ किस्म की मजबूरियां हो, जिनमें से 2 मजबूरियों का जिक्र उन्होंने किया कि या तो इधर से कोई दरिंदा आ रहा है या इधर से कोई दुश्मन आ रहा है, खासकर फौजी है जो करो, तो उस सूरत में फिर फर्ज नमाज भी सवारी पर इशारे के साथ इन उज़रों की वजह से, इन माजूरियों की वजह से जायज होगी। आगे फरमाते हैं वकज़ा शैखुन, इसी तरह बूढ़ा आदमी, रकिबा दाबतन, सवारी पर बैठा, सवार हुआ, वलम यक़दुर, या वलम यक़दिर अलन नुज़ूल, और वो उतरने पर कादिर नहीं है, और इम्राअतुन, या कोई औरत है सवार है, वलैसा मा महरमुन, और उसके साथ कोई मारम बंदा नहीं है, युसल्लियान अलैहिमा, तो ये दोनों लोग भी फिर अपनी सवारी पर नमाज अदा करेंगे। वल मुसल्ली अला दाबती युमी बिर्रुकूई व सुजूदी, तो फिर जो मुसल्ली होगा, नमाज पढ़ने वाला, वो सवारी पर इशारा करेगा रुकू के लिए भी और सज्दे के लिए भी। जाहिर है तो रुकू सज्दे तो हो नहीं सकता। वयजल सुजूदा अखफद मिन रुकू, सज्दे के लिए जरा ज्यादा झुकेगा रुकू की बनिस्बत कल मुसल्ली कायदन बिल इमा, उस नमाजी की तरह जो बैठ कर नमाज अदा कर रहा होता तो वो भी इशारा कर रहा होता, तो ये जो सवारी पर बैठा होगा ये भी इसी तरह के इशारे करा। वलौ सजदा अला शैइन वदा इंदहु अला सरजिही, अगर उसकी सवारी की जीन पर कोई चीज पड़ी हुई थी आगे, कोई कपड़ा, कोई गिरली, कोई बैग, कोई इस किस्म की चीज, तो उसके ऊपर ही इसने सजदा किया, ला यजूज़ु लिअन्न सलात अला दाबत शरत बिल ईमा, क्योंकि सवारी पर जो नमाज है वो तो जायज ही इशारे के साथ है। वलौ कान अला सरजी नजासतुन ला तमनो वकील तमनो, और अगर उसकी जीन पर कोई नजासत पड़ी हो तो कुछ तो कहते हैं कि ये नमाज के लिए, इशारे वाली नमाज के लिए कोई रुकावट नहीं है, और बाद ने कहा कि ये भी रुकावट बनती है। वलौ सल्ला फी सफीनत, सफीना कहते हैं कश्ती को, लिख लो, और अगर उसने नमाज पढ़ी कश्ती में, कायदन बैठकर, मिन गैर उज़रिन, बगैर किसी उज़र के, यजूज़ु इंदहु, तो इनके नजदीक जायज है, इमाम साहब के नजदीक। वकाला, और साहबान ने फरमाया ला यजूज़ु इल्ला मिन उज़रिन, वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई उज़र नहीं है तो फिर इस तरह जायज नहीं है। तुम्हारी किताब में आगे क्या है? हाँ, क्या है आगे? वस्सालिसतु वल क़िराअतु,
اس طرح تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا الفاظ کا جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو پھر تمہیں جب اتنا کہا جائے کہ 3 مسئلے بیان کرو تو تم ایک بھی نہیں بیان کر سکتے. شاب آگے کیا ہے؟ والثالثة القراءة. شاب کھڑے ہو کر دکھاؤ مجھے تم کہاں پہنچے ہو، میں کہاں ہوں. انت فی واد انا فی واد وانتم فی واد اخرى. دیکھو یہ اشارہ مت بلی مولا قال تعالی سرجہ نجاست لا تمن وکیل تمن ولا صلی فی السفینہ قاعد من غیر تجرین ولا الا من والثالثة القراءة. یہی ہے نا آگے والثالثة القراءة. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 126. اب آخر میں چلے جاؤ تو آخری صفحہ کون سا ہے؟ ہاں 100. میرے تو دل تھا کہ ہم یہاں تک پڑھتے، اب طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی. چلو قرات جو ہے نا یہ 2 ہمارے ہو گئے، کل پھر قرات سے شروع کر دیں گے. یہ درمیان والا لکھا رہے گا تو ادھر سے پھر کل مٹا کے تو کل ہم پڑھیں گے جی والثالثة القراءة، اور تیسرا فرض جو ہے وہ قرات ہے. ٹھیک ہے. بالکل دھیان سے جب میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنی انگلی ساتھ رکھا کرو تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا صحیح اندازہ ہو. تو اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم کے حصول کے بعد مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہمارے لیے علم کی راہیں آسان فرمائے اور ہم سب کو منزل تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.